السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبر۔ اسرائیلی آباد کاروں نے قابض مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس کے تحفظ میں مسجد اقصی کے احاطے پر دھاوا بول دیا۔ یہ خبر وافا نیوز ایجنسی نے آج دی ہے۔ وافا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ درجنوں آباد کاروں نے گروپوں کی صورت میں احاطے پر دھاوا بولا، اس کے صحن میں یعنی مسجد اقصی کے صحنوں میں اشتعال انگیز گشت کیا اور تلمودی رسومات ادا کی۔ نزار عیاش وسطی غزہ کے دیر البلح کے میئر کا کہنا ہے کہ شہر میں جبری بے گھر ہونے والوں کے لیے کوئی نئی خیمہ لگانے کی ایک بھی جگہ بچی نہیں ہے۔ عیاش نے وضاحت کی کہ شہر کا ساحل پر بھیڑ ہے، مشرقی علاقے حملوں کی زد میں ہیں، بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو رہے ہیں، اور جب مزید لوگ اسرائیلی منصوبے کے تحت غزہ شہر سے اس علاقے میں منتقل ہو رہے ہیں تو ڈیسالینیشن پلانٹ بھی مشکل کام کر رہا ہے۔ یہاں کے میئر نے خبردار کیا کہ اگر مزید جبری بے گھر کرنے کی پالیسی جاری رہی تو دیر البلح میں انسانی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے کرکٹر عثمان خواجہ نے وزیر اعظم آسٹریلیا اینتھونی البینیز سے ملاقات کے بعد غزہ میں انسانی بحران پر ان سے ایک لیڈر بننے کا مطالبہ کیا۔ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق عثمان خواجہ، جو فلسطینیوں کی حمایت میں کھل کر بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ البینیز کے ساتھ حساس چیزوں پر تبادلہ خیال کیا۔ خواجہ نے کہا، میں نے وزیر اعظم آسٹریلیا سے کہا ہے کہ میرے خیال میں آسٹریلیا کے پاس ایک لیڈر بننے کا موقع ہے۔ میرے خیال میں ہم نے بہت عرصے تک اس حقیقت کے پیچھے خود کو چھپایا ہے کہ ہم 27 ملین لوگ ہیں، کہ کوئی ہماری بات نہیں سنتا اور ہمارے پاس طاقت اور اثر و رسوخ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بطور آسٹریلیا یہ کہنا آسان ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزیں بڑھتی ہے، اور میرے خیال میں ہمارے پاس یہاں ایک لیڈر بننے کا موقع ہے۔ اسرائیلی فوج شام کے جنوبی صوبے قنیطرہ کے دیہی علاقوں میں جارحانہ کارروائی کر کے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شام کے سرکاری ٹی وی الاخباریہ کے مطابق اسرائیلی افواج نے آج گولان پہاڑیوں میں بفر زون کے اندر واقع راسم روادی کے علاقے اور قنیطرہ کے دیہی علاقے سمندانیہ الغربیہ کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس خبر پر کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ماہ اگست کے دوران اسرائیلی فوج نے شام کے جنوب مغربی صوبے قنیطرہ میں بروز منگل کو کی گئی تازہ ترین کارروائی سمیت 5 بار جارحانہ کارروائی کی ہے۔ اس جارحیت و اشتعال انگیزی کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ شام نے آج دمشق کے دیہی علاقے میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کا سبب بننے والے مہلک اسرائیلی ڈرون حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے امیگریشن قوانین مزید سخت کرتے ہوئے صحافیوں اور غیر ملکی طلباء کے لیے امریکہ میں قیام کی مدت سے متعلق نئی تبدیلیاں متعارف کروائی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق نئی تجاویز کے تحت غیر ملکی طلباء اسٹوڈنٹ ویزے پر 4 سال سے زیادہ عرصے کے لیے امریکہ میں نہیں رہ سکیں گے، جبکہ غیر ملکی صحافیوں کے امریکہ میں رہنے کی مدت کو 240 دنوں کے لیے متعین کر دیا ہے، اگرچہ وہ مزید 240 روز کے توسیع کے لیے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ امریکہ عام طور پر طلباء کو تعلیمی پروگرام کی مدت اور صحافیوں کو ان کے کام کے دورانیہ کے مطابق ہی ویزا جاری کرتا ہے، جبکہ کوئی بھی ویزا 10 سال سے زیادہ عرصے کے لیے کارکرد نہیں ہوتا۔ مجوزہ تجاویز فیڈرل رجسٹرار میں شائع کر دی گئی ہے، جن کا اطلاق چند روز بعد ہوگا۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کا کہنا ہے کہ طلباء غیر معینہ مدت کے لیے اپنی پڑھائی میں توسیع کر رہے ہیں تاکہ طالب علم کی حیثیت سے امریکہ میں رہ سکیں۔ محکمے نے آج جاری بیان میں کہا کہ طویل عرصے سے ماضی کی حکومتیں طلباء اور ویزا پر آئے دیگر افراد کو غیر معینہ مدت کے لیے رہنے کی اجازت دیتی رہی ہے، جس سے حفاظتی خطرات لاحق ہوئے ہیں۔ ٹیکس دہندگان کے ڈالروں کی بے حساب رقم خرچ ہوئی اور امریکی شہریوں کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمے نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کس طرح سے امریکی شہریوں اور ٹیکس دہندگان کو بین الاقوامی طلباء سے نقصان پہنچا ہے، جنہوں نے کامرس ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں امریکی معیشت میں $50 ارب سے زیادہ کا حصہ ڈالا۔ برطانیہ میں صحافیوں نے لندن کے وسطی علاقے میں جمع ہو کر غزہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جس کا پس منظر رواں ہفتے کے آغاز میں اسرائیلی فوج کے 2 فضائی حملے ہیں، جن میں 5 صحافی مارے گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق برطانیہ کی نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے ارکان نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی رہائش اور دفتر ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ میڈیا ورکرز کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور ان حملوں کے ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرایا جائے۔ مظاہرے کے بعد شرکاء نے ایک یادگاری تقریب منعقد کی، جس میں ان 200 سے زائد صحافیوں کے نام بلند آواز میں پڑھے گئے، جو صحافتی نگران تنظیموں کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دوران غزہ میں مارے گئے ہیں۔ گزشتہ روز جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ہوئے حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے، جن میں وہ 5 صحافی بھی شامل تھے جو الجزیرہ، ایسوسیٹ پریس، ریوٹرز اور دیگر اداروں کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس کا ہدف حماس کے زیر استعمال ایک کیمرہ تھا، تاہم یہ حملہ دنیا بھر میں شدید مذمت کا باعث بنا ہے۔ یہ اسرائیلی فوج کی جانب سے صحافیوں کو نشانہ بنانے کا ایک اور واقعہ ہے، جس کے بعد یہ
خدشات بڑھ گئے ہیں کہ صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیراعظم کے 1915 کے واقعات کے بارے میں دیے گئے بیانات کی سخت مذمت کی اور انہیں مسترد کر دیا۔ ترکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 1915 کے واقعات پر نتن یاہو کا بیان ماضی کے المناک واقعات کو سیاسی وجوہات کی بنا پر استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ وزارت نے کہا کہ نتن یاہو جن پر فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی میں ان کے کردار کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے، ان جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے اور ان کی حکومت نے کیے ہیں۔ ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں جو تاریخی اور قانونی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ترکیہ نے ان واقعات کو نسل کشی کے طور پر پیش کرنے پر اعتراض کیا، انہیں ایک المیہ قرار دیا جس میں دونوں فریقوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ انقرہ نے بار بار اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ترکیہ اور آرمینیا کے مورخوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ایک مشترکہ کمیشن تشکیل دینے کی تجویز پیش کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آج جمعرات کو جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے مشن کے مستقبل کے حوالے سے ووٹ دینے کے لیے تیار ہے جسے امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کا سامنا ہے۔ 1978 سے تقریباً 10,800 امن فوجی اسرائیل اور لبنان کے درمیان بفر کے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے مینڈیٹ کے معمول کی تجدید جو اتوار کو ختم ہو رہی ہے، اس سال اسرائیل اور اس کے امریکی اتحادی کی جانب سے دشمنی کا سامنا کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔ کونسل ایک فرانسیسی مسودے پر بحث کر رہی ہے جس میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس برائے لبنان یعنی یونیفل کو اگلے سال کے آخر تک برقرار رکھنے کا سمجھوتہ شامل ہے، جبکہ وہ وہاں سے انخلا کی تیاری کر رہے ہیں۔ فرانس جو سلامتی کونسل میں اس مسئلے کی نگرانی کرتا ہے اور اسے بیروت کی حمایت حاصل ہے، اس نے ابتدائی طور پر 1 سال کی توسیع پر غور کیا تھا اور صرف یونیفل کے انخلا کی طرف کام کرنے کے ارادے کا حوالہ دیا تھا۔ روس اور یوکرین کے مابین جنگ تقریباً 4 سالوں سے جاری ہے اور کوئی بھی ملک آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی سے لے کر روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے تمام کوششیں کی گئی۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الاسکا میں روسی صدر پوٹن سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے بھی ملاقات کی، تاہم دونوں ملاقاتیں غیر نتیجہ خیز رہی اور جنگ کے خاتمے کے بارے میں کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں لیا جا سکا۔ اب روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیوو میں واقع یورپی یونین کی وفد عمارت پر حملہ کیا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس نے کیف پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 48 زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سیبیا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ روسی حملے میں یوکرین میں یورپی یونین کے مشن کی ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ صدر زیلنسکی نے بتایا کہ کیف پر روسی حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ کے ذریعے جارج سوروس اور ان کے بیٹے الیگزینڈر پر وفاقی رشوت ستانی کے الزامات عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق سوروس کی ریپبلکنز کی جانب سے ڈیموکریٹس اور لبرل نظریات کی مالی مدد فراہم کرنے پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ پولیٹیکو کے مطابق صدر کے پہلے دور میں سوروس نے کہا تھا ٹرمپ ایک مافیا ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوشل پر اپنی پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہا کہ جارج سوروس اور ان کے لاجواب انتہا پسند بایاں بازو کے بیٹے پر ان کے پرتشدد مظاہروں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کے لیے جو انہوں نے پورے امریکہ میں کیا ریکو کے تحت الزامات عائد کیے جانے چاہیے۔ ہم ان پاگلوں کو امریکہ کو مزید تباہ کرنے نہیں دیں گے، اسے سانس لینے اور آزاد رہنے کا ایک موقع بھی نہیں دیں گے۔ سوروس اور ان کے سائیکو پیتھنز کے گروپ نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا، اس میں ان کا پاگل مغربی ساحل کے دوست بھی شامل ہیں۔ ہوشیار رہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ دبئی چیمبر آف کامرس میں سال 2025 کی پہلی 6 ماہی میں نئی رجسٹریشن میں انڈین کمپنیوں نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا۔ امارت الیوم کے مطابق سال کے پہلے 6 ماہ جنوری سے جون 2025 کے دوران انڈیا سے 9,038 نئی کمپنیاں دبئی چیمبر میں رجسٹرڈ ہوئی ہے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% زیادہ ہے۔ پاکستان کی 4,281 نئی کمپنیاں دبئی چیمبر میں شامل ہوئی جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 8% اضافہ ہے۔ مصر سے 2,540 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی، یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 8.5% زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش سے سال کی پہلی 6 ماہی میں 1,541 نئے کمپنیوں نے رجسٹریشن کروائی اور سب سے زیادہ ترقی کی شرح حاصل کی جو 37% سالانہ اضافہ ہے۔ برطانیہ کے 1,385 نئے کمپنیوں کے رجسٹریشن کے ساتھ 5ویں نمبر پر رہا، 11% سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب میں خادم حرم شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اعضاء کا عطیہ کرنے پر 200 شہریوں کو شاہ عبدالعزیز کا 3 درجے کا تمغہ دینے کی منظوری دی ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق اعضاء کا عطیہ کرنے والوں کو تمغے کے علاوہ شاہ سلمان کی طرف سے اسناد بھی دیے جائیں گے۔ یہ اعزاز اس بات کا عملی اظہار ہے کہ سعودی قیادت انسانی اور قومی نوعیت کی ان پہل قدمیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جو انسانی جانوں کو بچانے اور اعضاء کے عطیے کی ثقافت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں۔
واضح ہے کہ سعودی عرب میں ضرورت مند مریضوں کے لیے خون کا عطیہ دینے کی مہم بھی وقتاً فوقتاً چلائی جاتی ہے۔ اعضا کا عطیہ کرنے کے علاوہ ایسے افراد خواہ کو سعودی شہری ہوں یا مقیم غیر ملکی جو 10 مرتبہ خون کا عطیہ کرتے ہیں، انہیں خدمات کے اعتراف میں تمغہ اور شکریہ پر مشتمل سند دی جاتی ہے۔ جمہوریہ مصر میں منعقد ہونے والی مشترکہ فوجی مشق النجم 7 میں سعودی مسلح افواج کی یونٹس کی آمد مکمل ہو گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مصر کی میزبانی میں منعقد ہو رہی فوجی مشق میں کثیر قومی فوجی مشقوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں کئی برادر اور دوست ممالک شریک ہیں۔ سعودی افواج کی تربیت و ترقی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عادل بن محمد بلوی نے وضاحت کی ہے کہ سعودی عرب کی شرکت مشترکہ اور مخلوط مشقوں کی تربیتی منصوبہ بندی کے تحت ہے، جو ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر منعقد کی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مشق کا مقصد کثیر قومی افواج کے درمیان عملی ہم آہنگی کو فروغ دینا، جنگی تیاری کی سطح کو بلند کرنا اور مشترکہ فوجی کام کے طریقہ کار کو مزید ترقی دینا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ سعودی افواج اپنی تمام اہم شاخوں یعنی بری افواج، بحریہ، فضائیہ اور فضائی دفاع کے ساتھ عملی طور پر شریک ہیں۔ صافی گیمز گروپ نے سعودی عرب کے گیمنگ اور ای اسپورٹس ایکو سسٹم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ کیا اور بتایا کہ رواں سال کے لیے اس کی سالانہ رپورٹ میں شرح نمو توانہ رہی ہے۔ اس کمپنی کی مکمل ملکیت سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے پاس ہے اور اس کا مرکزی دفتر ریاض میں واقع ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ اس نے 3 شعبوں میں نمایاں اور تیزی سے ترقی کی ہے، جن میں گیم ڈیولپمنٹ اور پبلشنگ، ای اسپورٹس اور مملکت میں ایکو سسٹم کی تعمیر شامل ہیں۔ ریاض میں ہو رہے ای اسپورٹس ورلڈ کپ اس حوالے سے مرکزی اہمیت کا حامل رہا، جس میں 200 کلبوں کے 2000 کھلاڑیوں نے 70 ملین امریکی ڈالر کے 24 اعزازات کے لیے مقابلوں میں شرکت کی۔ صافی کمپنی نے اپنے دوسرے اہم شعبے ایکو سسٹم کے تحت سیوی اکیڈمی شروع کی، جس میں گیمز اور ای اسپورٹس کی تعلیم کے علاوہ ڈومیسٹک شعبے کی تعمیر کے لیے 60 شراکت داریوں پر توجہ مرکوز کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشن ہائی کمشنر برائے پناہ گزین یعنی UNHCR کے مطابق اس سال 23 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین ایران اور پاکستان سے افغانستان واپس لوٹے ہیں۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ ان افغان پناہ گزینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے حمایت کی اپیل کی۔ مقامی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا۔ آج جمعرات کو جاری ہوئے UNHCR کے بیان کے مطابق افغان پناہ گزین ایک ایسے ملک میں پہنچ رہے ہیں جو ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ UNHCR نے ایک تصویر کے ساتھ یہ پیغام شیئر کیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ دنیا کو اب افغانیوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ افغان پناہ گزینوں کے لیے عالمی برادری کی مدد کی اپیل کرتے ہوئے UNHCR نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، اس سال 23 لاکھ سے زائد افغانی ایران اور پاکستان سے واپس لوٹے ہیں، جن میں سے بہت سے دباؤ میں ہیں اور ایک ایسے ملک میں واپس آئے ہیں جو ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ان کی سب سے بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے فوری حمایت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دنیا کو اب منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ پاکستان میں مانسون کی تباہ کاریاں جاری ہے، جہاں پنجاب بھر میں شدید سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ اطلاع ARY نیوز نے دی ہے۔ سیالکوٹ کے سمرٹال علاقے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد سیلاب کی نظر ہو گئے۔ گوجرانوالا ڈویژن میں 15 اموات کی اطلاع ملی ہے، جبکہ گجرات میں 4، ناروال میں 3 اور حافظ آباد میں 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی۔ اور ناروال اور پنڈی بھٹیا میں سیلابی پانی نے سینکڑوں دیہات کو ڈبو دیا، جس سے ہزاروں رہائشی بے گھر ہوئے ہیں۔ ARY نیوز کے مطابق پاکستان کے چینیوٹ اور وزیرآباد میں دریائے چناب کے سیلابی پانی نے درجنوں دیہات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دریاسنا فیلڈ 4 کاسٹنگ ڈویژن نے اطلاع دی ہے کہ شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی میں بہاؤ تقریباً 1,45,000 کیوزک تک پہنچ کر خطرناک سطح پر ہے، جبکہ جسر میں 1,52,000 کیوزک ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کے کمشنر نے بتایا کہ اب زیادہ سے زیادہ بہاؤ گزر چکا ہے اور پانی کی سطح میں کمی کی توقع ہے، اور کہا کہ شہر محفوظ اور حالات قابو میں ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی آج سے جاپان کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ اس عرصے کے دوران دارالحکومت ٹوکیو میں 15ویں ہندوستان جاپان سربراہ اجلاس میں حصہ لیں گے۔ اس کے بعد وہ براہ راست جاپان سے چین جائیں گے۔ فی الحال ہندوستان اور جاپان کو بھی اسی طرح کے چیلنجز ہیں۔ دونوں ممالک کے دوست اور دشمن کم و بیش ایک جیسے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کا جاپان کا دورہ بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ وزیراعظم مودی آج رات 8:30 بجے جاپان جا رہے ہیں۔ جاپان کے بعد وزیراعظم مودی 30 اگست کو چین جائیں گے۔ وہ 30 اگست سے 1 سپٹمبر تک SCO کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ SCO سمٹ چین کے شہر تیانجن میں ہوگا۔ یہ جاپان کے 8ویں اور جاپانی وزیراعظم شیگرو ایشیبا کے ساتھ وزیراعظم مودی کا پہلا سربراہی اجلاس ہوگا۔ اس دورے سے نہ صرف ہندوستان جاپان کے مابین خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت کو تقویت ملے گی، بلکہ بڑھتی ہوئی تجارت، تناؤ، چین کے علاقائی جارحیت اور عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ہندوستان کی اسٹریٹجک حیثیت کو بھی تقویت ملے گی۔